رات کے 2 بجے ہیں۔ ایک باپ اپنے تڑپتے بچے کو بازو میں اٹھاتے شہر کے سب سے بڑے سرکاری ہاسپٹل کے باہر کھڑا ہے۔ دروازے پر لکھا ہے ڈاکٹر دستیاب نہیں۔ یہ صرف ایک باپ کی کہانی نہیں بلکہ پاکستان کے کروڑوں غریب خاندانوں کی روز کی حقیقت ہے۔ پاکستان میں ہر 1000 افراد پر صرف ایک ڈاکٹر ہے۔ بھارت میں 1.2، چین میں 2.4 اور امریکہ میں 2.6۔ ملک بھر میں محض 1350 سرکاری ہسپتال موجود ہیں جو 24 کروڑ عوام کے لیے صرف ایک خطرہ ہے۔ بھارت میں یہ تعداد 25,000 سے زائد ہے۔ 70% سے زائد پاکستانی دیہات میں بستے ہیں، لیکن وہاں کے اسپتالوں سے سننے کو ملتا ہے ڈاکٹر از ناٹ اویلیبل، یعنی ڈاکٹر دستیاب نہیں ہے۔ ایمبولینس از بروکن، یعنی ایمبولینس خراب ہے۔ دوائیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اسپتالوں میں رش کا یہ عالم ہے کہ ایک بستر پر 2 مریض اور ایک ڈاکٹر کو روزانہ 100 مریض دیکھنے پڑتے ہیں، جبکہ پرائیویٹ ہاسپٹل صرف ان کے لیے ہے جو 10,000 روپے کی رقم میز پر رکھ سکے، باقی کے لیے صرف قطاریں، فائلیں اور دعائیں۔ اگر اسپتال پہنچ بھی جائیں تو دعائیں، ٹیسٹ اور فیس یہ سب کسی اذیت سے کم نہیں۔ پاکستان میں دواؤں کی قیمتیں 5 سال میں 200% تک بڑھ چکی ہیں اور صحت کے بجٹ کا صرف 4 سے 5% حصہ عوامی دواؤں پر خرچ ہوتا ہے، جبکہ بھارت میں یہ 12% ہے اور بنگلہ دیش ضروری ادویات بالکل مفت فراہم کرتا ہے۔ جعلی دواؤں کا بازار بھی کھلے عام ہے۔ ہر تیسری دوا مشتبہ ہو سکتی ہے، یعنی ایکسپائر ہو سکتی ہے اور ان پر کوئی گرفت نہیں۔ پاکستان میں ہر 1000 افراد کے لیے صرف 0.5 نرسز ہیں، جبکہ بنگلہ دیش میں 1.5 WHO کے مطابق 2.3 ڈاکٹرز فی 1000 افراد ضروری ہیں۔ ہم اس کے عہدے بھی نہیں۔ ہر سال 1500 سے زائد ڈاکٹرز بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ اسے برین ڈرین نہیں، ہارٹ ڈرین کہنا چاہیے۔ موجودہ بجٹ 220 ارب روپے ہے، جو کل بجٹ کا صرف 2% ہے۔ بھارت 3.3%، چین 5.4% اور امریکہ 16% صحت پر خرچ کرتا ہے۔ صحت کارڈ جو ایک اچھی اسکیم تھی، صرف 18% لوگ استعمال کر سکے، باقی کو سننے کو ملا یہ کارڈ کام نہیں کرتا۔ پھر جب کووڈ-19 آیا، صرف 2200 وینٹیلیٹرز، PPE کی شدید کمی اور ویکسینیشن میں سست روی۔ 2021 کے آخر تک صرف 40% لوگ مکمل ویکسینیٹ ہو سکے۔ بھارت میں 66% لوگ، چین میں 85% تک پہنچ گیا۔ اب WHO کی جو 2024 رپورٹ کے مطابق پاکستان کا ہیلتھ سسٹم دنیا میں 154 نمبر پر آتا ہے، یعنی 154 نمبرز پہ پاکستان کا ہیلتھ سسٹم آتا ہے۔ بھارت 112ویں نمبر پر، بنگلہ دیش 133ویں نمبر اور سری لنکا 76 نمبر پر آتا ہے۔ پاکستان میں ہر 1000 پیدا ہونے والے بچوں میں 55 بچے 1 سال سے پہلے مر جاتے ہیں۔ بھارت میں یہ شرح 27 اور سری لنکا میں صرف 6 ہے۔ ہر سال 14,000 مائیں زچگی کے دوران جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، جبکہ 40% آبادی صاف پانی سے محروم ہے اور UNICEF کے مطابق ہر دوسرا بچہ غذائی کمی کا شکار ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم صرف رونا روتے ہیں رہیں یا کوئی عملی قدم بھی اٹھائیں؟ چین نے اپنے دیہی علاقوں میں ہزاروں مقامی کلینک قائم کیے، موبائل میڈیکل یونٹس شروع کیے، ٹیلی میڈیسن کو عام کیا اور نچلی سطح تک ڈیجیٹل ہیلتھ سسٹم نافذ کیا۔ بھارت نے آیوشمان بھارت اسکیم کے ذریعے 50 کروڑ سے زائد افراد کو ہیلتھ انشورنس دیا۔ سرکاری اور نجی ہسپتالوں کو جوڑ کر عوام کو مفت علاج فراہم کیا۔ بنگلہ دیش نے خواتین اور بچوں کی صحت پر فوکس کیا، مقامی لیڈی ہیلتھ ورکرز کی تربیت دی اور بنیادی سہولتیں ہر گاؤں تک پہنچائیں۔ پاکستان میں بھی بہتری ممکن ہے، مگر کیسے؟ عوامی سطح پر لوگوں کو اپنی صحت کا شعور دیا جائے، جعلی دواؤں پر کرپٹ سسٹم کے خلاف آواز بلند کی جائے، مقامی سطح پر ہیلتھ کمیٹیاں، ڈونیشن سسٹمز قائم کیے جائیں، حکومتی سطح پر بجٹ کو کم از کم 6% تک بڑھایا جائے، بیوروکریسی اور کرپشن کو ختم کیا جائے، مقامی یونین کونسل سطح پر ہیلتھ مراکز، ڈیجیٹل نظام اور تربیت یافتہ عملہ فراہم کیا جائے، ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے بہترین تنخواہیں اور سیکورٹی اور سہولتیں مہیا کی جائیں تاکہ برین ڈرین روکا جا سکے۔ یہ وقت ہے صرف بیماریوں کو علاج نہیں بلکہ نظام کو صحت مند کرنے کا۔ اگر ہم نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو آنے والی نسلیں ہمیں صرف بیمار نہیں بلکہ بے حس بھی کہیں گی۔